دور مشرق کی سمت افق پر سورج غروب ہونے والا تھا۔ آسمان پر پرندے اپنے ٹھکانوں کی جانب میں پرواز تھے۔ سنیل بس سے اتر کر نپے تولے قدم اٹھاتا اپنی گھر کی جانب جا رہا تھا، تب بھی اس کی نظر اپنی منگیتر پونم پر پڑی۔ سرخ اور سبز رنگ کے لباس میں وہ بے حد حسین دکھائی دے رہی تھی۔ پونم جیسے ہی اسٹور سے باہر نکلی، سنیل کو اپنے سامنے موجود پا کر وہ انجان بن کر نکل جانا چاہتی تھی کہ سنیل نے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ کو کیا کوئی کام ہے مجھ سے؟ سپاٹ لہجے میں اس نے پوچھا۔ نہیں، خیریت تو ہے، تم یہاں میڈیکل اسٹور؟ ممی کی کچھ دوائیں لینی تھی، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، چلتی ہوں۔ پونم کی بیزاری دیکھتے ہوئے سنیل نے اس سے الوداعی کلمات کہنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ راستے بھر وہ پونم کے رویے کے بارے میں سوچتا رہا، جانے کیا سوچ کر ماں نے اس کی منگنی پونم سے کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح پونم کا انداز اسے دیکھ کر بے تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنیل کے لیے محبت کے وہ جذبے دکھائی نہیں دیتے تھے جو وہ چاہتا تھا۔ اداسی چہرے پر لیے وہ گھر میں داخل ہوا تو شانتی دیوی جو اس کی ماں تھی اسے دیکھتے ہی بولی، آج تم نے دیر کر دی۔ ہاں ماں، بائک خراب ہونے کی وجہ سے مجھے بس میں آنا پڑا۔ گرمی سے حشر برا ہو گیا ہے۔ سنیل نے ڈھال سسین میں بچھے تخت پر لیٹ گیا۔ 2 منٹ ٹھہرو، میں تمہارے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں۔ شانتی دیوی کچن میں جا گھسی، فوراً ہی لیمبو کا شربت بنا لائیں۔ ماں، مجھے ابھی پونم میڈیکل اسٹور پر ملی تھی، سریتا آنٹی کی دوا لے کر جا رہی تھی۔ عجیب روکھی لڑکی ہے، لگتا ہے اسے اپنے حسن کا کچھ زیادہ احساس ہے، شربت کا گھونٹ بھرتے ہوئے سنیل نے بتایا۔ اچھی بلی تو ہے وہ، نہ جانے کیوں تمہیں ایسی لگتی ہے، وہ حیرانی سے بولی۔ مجھے تو وہ ہمیشہ بیزار دکھائی دیتی ہیں، صاف لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ یہ تمہارا وہم ہے، تمہیں دیکھ کر وہ شرما جاتی ہیں، اسی لیے زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہے۔ شانتی دیوی نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر سنیل کا ذہن ان کی دلیل سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ جتنی بار سنیل کی پونم سے ملاقات ہوئی تھی اسے یوں لگا تھا کہ پونم کو اس کی ذات میں براہ نام بھی دلچسپی نہیں ہے۔ سنیل خود بھی خاصا خوش شکل تھا۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا وہاں کئی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، مگر پونم کی آنکھوں میں سنیل کو کبھی اپنے لیے پسندیدگی دکھائی نہیں دی تھی۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ اسے سوچتے دیکھ کر شانتی دیوی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آج تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت سست ہو رہی ہے۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، تب تک میں سریتا کی خیریت پوچھاں۔ فضول میں ناراض ہوگی کہ بیماری کا سن کر بھی خیریت پوچھنے نہیں آئے۔ شانتی دیوی نے سنیل کے ہاتھ سے گلاس لے کر کچن میں رکھا اور سر پر ساڑی کا پلو جماتے ہوئے وہ اپنی سہیلی اور سمدن کے ہاں چل دی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کملا نے سین میں بکھرے پتوں کو ڈھیر کشاپر میں سمیٹا۔ اس کے گھر کے سین میں جامن اور آم کے درخت تھے۔ پتجھڑ کا موسم ہونے کے باعث صبح گھر کی صفائی کرنے کے باوجود شام میں پتوں کا انبار جمع ہو جاتا تھا، اسی لیے کملا کو شام میں بھی سین کی صفائی کرنی پڑتی تھی۔ کملا، صفائی کر چکی ہے تو آ کر چائے بنا دے، تیرے بھیا آنے ہی والے ہوں گے۔ لکشمی بھابھی کی چیختی ہوئی آواز سنتے ہی کملا نے شاپر کو ڈسٹ بن میں ڈالا۔ آتی ہوں بھابھی، لکشمی کو جواب دیتے ہوئے وہ تیزی سے ہاتھ دھونے لگی۔ اندر کمرے میں لکشمی بھابھی کو بڑبڑاہٹ جاری تھی، ہر کام کو کرنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے۔ جب تک پیچھے نہ پڑو مجال ہے جو کام کر لے، سارا دن اس کے پیچھے بک بک کرتے گزر جاتا ہے۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کملا کچن میں جا گھسی تھی۔ لکشمی بھابھی کا سارا زور کملا پر چلتا تھا۔ ان کے نزدیک کملا کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس کے ماتا پتا اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ بس ایک بڑی بہن تھی جو کم عمری میں اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ یوں اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہ کر بڑی ہوئی تھی۔ بھائی بھاوج دنیا کے سامنے کملا پر شفقت کے ڈونگرے برسانے کا ڈھونگ خوب رچاتے تھے۔ بچپن ہی سے وہ سب کے سامنے کملا سے غیر معمولی پیار جتاتے اور ظاہر کرتے کہ وہ ان کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔
بھائی نے اس کی دیدی رشنا کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ محض 18 برس کی عمر میں اس کی شادی 40 سالہ شخص سے کر دی تھی جو 2 بچوں کا باپ تھا۔ رشنا کے اس گھر سے رخصت ہو جانے کے بعد گھر کی چاکری کملا کو کرنی پڑی تھی۔ ان دنوں وہ اسکول کی طالبہ تھی۔ بھابھی صبح ناشتہ بنانے کے علاوہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ کملا جیسے ہی اسکول سے لوٹتی، لکشمی بھابھی کے احکامات کی بچھاڑ شروع ہو جاتی۔ سارا دن گھر کے کام نمٹا کر کملا اتنا تھک جاتی تھی کہ اس کے لیے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا مشکل ہو جاتا تھا۔ بچپن میں اس کی شدت سے آرزو تھی کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی سنوارے گی، مگر میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد اس نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ گھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ کملا نے چائے کا کپ اٹھایا اور بھابھی کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ اسے آج اپنی دیدی رشنا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ رشنا شادی کے بعد حیدرآباد سدھار گئی تھی۔ ایک وہی تو تھی جس سے کملا اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی۔ رشنا دیدی ہمیشہ اسے تسلی دیتے ہوئے یہی کہتی تھی، کملا، وقت اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ تمہاری زندگی میں بھی اچھے دن ضرور آئیں گے۔ مہارانی صاحبہ جانے کن سوچوں میں گری رہتی ہیں، اتنی دیر میں چائے بنا کر لائی ہیں۔ چائے کا کپ تھامتے ہوئے لکشمی بھابھی نخوت بھرے لہجے میں گویا ہوں، تم نے رشنا سے میری شکایت لگائی تھی فون پر؟ وہ مجھے بار بار تمہارا خیال رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، کئی دنوں سے میری دیدی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ متجب ہوئی۔ آ رہی ہے تمہاری دیدی یہاں ڈیرا ڈالنے۔ پہلے ہی مہینے کا خرچہ بمشکل پورا ہوتا ہے، اس پر مہمانداری بھی نبھاؤ۔ اب دفع ہو یہاں سے اور جا کر روٹیاں بناؤ، تمہارے بھیا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ کملا نے بے دلی سے دوبارہ کچن کا رخ کیا۔ اس کے اندر کی کھولن بڑھتی جا رہی تھی۔ سنیل نے کچن میں جھانک کر دیکھا، بڑے انہماک سے نندنی کچھ بنانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ کیا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ سنیل نے دلچسپی سے نندنی کو دیکھا جو اس وقت ماہر کوک کی طرح میدے کو انڈے کے ساتھ پھینٹ رہی تھی۔ بھیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جی بالکل نظر آ رہا ہے۔ آج ہم پر کیا کوئی نئی آفت نازل ہونے والی ہے؟ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے بھیا آپ کا؟ میں بہت برا کھانا پکاتی ہوں، آپ میری پکائی ہوئی ڈش نہیں کھانا چاہتے؟ نندنی کے لہجے میں خفگی در آئی تھی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا میری بہن، میرے لیے کوئی چیز بنائے اور میں نہ کھاؤں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بتاؤ بچے کہاں ہیں؟ انہیں کیا گھر چھوڑ آئی ہو؟ بچے میرے بغیر دادی کے پاس رک جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ ماں جی کے ساتھ دکان پر کچھ خریدنے گئے ہیں۔ اور ہاں، پونم آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، کبھی بولے سے اسے فون کر لیا کریں۔ پونم مجھے یاد کر رہی تھی؟ ننھی، تم نے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے؟ اس سے تو میں نے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہانہ بناتے ہوئے فون رکھ دیتی ہیں۔ سنیل نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا تو نندنی نے ایک دم گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ صبح سے موسم بڑا اچھا ہے، ایک تو بارش ہو رہی ہے اور دوسرے آج آپ کا جنم دن بھی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے بھیا، نندنی نے وش کیا۔ تھینک یو، تمہیں ہمیشہ میری برتھ ڈے یاد رہتی ہے۔ یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ موسم کی دلکشی کے باعث میں نے سوچا کہ برتھ ڈے کیک بنانے کے ساتھ پکوڑے بھی بنا لوں۔ آپ جا کر موسم انجوائے کریں، میں بھی گرما گرم پکوڑے چائے کے ساتھ لاتی ہوں۔ نندنی نے خوشگوار لہجے میں بات مکمل کی۔ باہر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ سنیل موسم کا لطف لینے کے لیے صحن کی جانب بڑھ گیا۔ ارے کملا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بالکل مرجھا کر رہ گئی ہو، رشنا دیدی نے کملا کو دیکھتی ہی کہا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچی تھی۔ دیدی کتنے دنوں بعد آمد پر کملا نہال ہو رہی تھی۔ اپنی صحت پر توجہ دیا کرو، پیٹ بھر کر کھایا کرو، تمہاری ہم عمر لڑکیاں خود کو کتنا سنوار کر رکھتی ہیں۔ رشنا نے اسے خاموش دیکھ کر مزید کہا۔ لکشمی بھابھی کو رشنا کا یوں کہنا بے حد ناگوار گزرا۔ ارے ہر وقت تو کچن میں گھسی کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہے، پھر بھی تمہیں کمزور لگ رہی ہے۔
مجال ہے جو تم نے کبھی اپنے بھتیجوں کے لیے بھی اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہو؟ ایسا نہیں ہے بابی، میں انہیں بہت پیار چاہتی ہوں، آخر وہ بھی میرا خون ہے، رشنا نے فوراً جواب دیا۔ رات جب کملا کو کاموں سے فراغت ملی تو اس نے بہن کی گود میں سر رکھ دیا۔ دیدی، میرا دل کرتا ہے کہ بھائی اور بھابھی کو کھری کھری سناؤ۔ بھابھی دن بھر زہر اگل کر میرا دل چھلنی کرتی رہتی ہیں اور بھیا خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ گھر چھوڑ کر آشرم میں پناہ لے لوں۔ کملا، ایسی بے وقوفی کبھی نہیں کرنا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ گھر سے بھاگی ناریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بھیا نے آپ کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا؟ اتنی کومل سندر تھیں آپ، انہوں نے کس کے پلے آپ کو باندھ دیا؟ آپ کا اور راکیش بھیا کا کوئی جوڑ بنتا ہے کیا؟ میرے ساتھ کچھ بھی ہوا، مجھے اب اس پر افسوس نہیں۔ راکیش جیسی بھی ہیں، بحیثیت شوہر بہت اچھے ہیں، میں نے انہیں دل سے قبول کر لیا ہے، میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ دیدی، تم ہر بات قسمت پر کیوں ٹالتی ہو؟ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اسے تم نے اپنی قسمت جانا، حالانکہ انسان چاہے تو قسمت خود بنا سکتا ہے۔ بس اب چپ کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، رشنا نے کہا۔ اس کی بات پر کملا ناگواری سے تکیہ اٹھاتے ہوئے منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ 3 دن سے کملا بخار میں پھنک رہی تھی، رشنا اسے دوا تو دلا رہی تھی مگر بخار اترنے کا نام نہ لیتا تھا۔ رشنا کملا کو دوا کھلا کر فارغ ہوئی تھی کہ لکشمی بھابھی کمر پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں آئی۔ دودھ کیا مفت مل رہا ہے جو تم اسے اتنی بے دردی سے خرچ کر رہی ہو؟ وہ تلخ لہجے میں اسے مخاطب ہوئی۔ بھابھی، میں نے تھوڑا سا دودھ دوا کھلانے کے لیے لیا تھا، ایسی کون سی قیامت آ گئی جو آپ پوچھنے چلی آئیں؟ تم تو یہی کہو گی، ظاہر ہے کھاتے پیتے گھر میں گئی ہو، میرا پتی اتنا نہیں کماتا جو میں ایمانداری نبھاؤں اور دوا کے بھی چونچلے اٹھاؤں۔ تمہیں بہن اتنی عزیز ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ جب سے آئی ہو کئی بار میں تمہارے منہ سے سن چکی ہوں کہ کملا پر میں ستم ڈھاتی ہوں۔ بھابھی، میں نے ایسا تو نہیں کہا، اگر آپ کملا کو نہیں رکھ سکتی تو میں اسے لے جاتی ہوں۔ ہاں بھائی لے جاؤ، کہنے میں اور لے جانے میں بہت فرق ہوتا ہے، وہ یوں بولی جیسے انہیں یقین ہو کہ رشنا کملا کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گی، مگر رشنا کملا کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ شانتی دیوی سین میں بچھے تخت پر بیٹھی سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ سنیل گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا، ماں کے چرنوں کو چھوتے ہوئے دعاؤں کو سمیٹتا وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آج تو بڑی جلدی لوٹ آئے تم، ابھی تو میں پکانے کی تیاری کر رہی ہوں، بیٹھو میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ماں، آپ بیٹھیں، جب بھی میں گھر آتا ہوں آپ کام کرتی نظر آتی ہیں، تبھی تو اتنا تھک جاتی ہیں، سنیل نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بابو جی کی موت کے بعد وہ ماں جی کے بہت قریب ہو گیا تھا، اپنی ہر پرابلم انہیں سے شیئر کرتا تھا۔ آج سریتا آئی تھی، وہ میرے اور تمہارے لیے ایک ایک جوڑا لائی ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو آنٹی جی سے یہ چیزیں وصول کرنے کی؟ او بھائی، سبھی لڑکیوں کی مائیں اپنی بیٹی کے ہونے والی ساس اور داماد کو تحفے دیتی ہیں، ہم بھی تو نندنی کو ابھی تک کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ ماں جی، مجھے یہ رسمیں پسند نہیں، کسی کے پاس کچھ ہو نہ ہو ادھار لے کر بیٹی کے سسرال والوں کو ضرور خوش کرنا ہوتا ہے۔ یہ رواج تو برسوں سے چلے آ رہے ہیں، اکثر میں سوچتی ہوں مجھے جلد بازی میں پونم کے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس گھر میں بیٹی دی ہو اس گھر کی بہو لانا حماقت ہے، شانتی دیوی کس خیال کے تحت بولی۔ ماں، غلطی پر آپ پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے، آپ جلدی سے چائے بنا کر لائیں، ہم ماں بیٹا اکٹھے چائے پیتے ہیں۔ میں ابھی لائی، شانتی دیوی سبزی کاٹ چکی تھی، ٹرے اٹھاتے ہوئے وہ تخت پر سے اٹھ گئی۔ رشنا کے گھر کچھ دن تو سکون سے گزرے، پھر جیجا جی نے جانے دیدی سے کیا کہا کہ انہوں نے کملا کو چاچا کے پاس لکھنؤ روانہ کر دیا۔ جانے سے پہلے کملا نے دیدی سے کہا تھا کہ وہ اسے چاچا کے گھر نہ بھیجے، انہیں چاچا چاچی سے ملے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ کملا خوف زدہ تھی کہ جانے ان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہو۔ تم فکر کیوں کرتی ہو، کون سا میں تمہیں غیروں میں بھیج رہی ہوں،
چاچا کا رشتہ تو باپ جیسا ہوتا ہے، انہوں نے خود مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں تمہیں ان کے گھر بھیج دوں۔ لکھنؤ میں بہت شاندار گھر ہے ان کا، وہاں تم بہت عیش سے رہو گی۔ کملا رشنا دیدی کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور ہیں۔ دیدی اسے خود چاچا کے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ چاچا نے کملا سے رسمی باتیں کرنے کے بعد کہا تھا، یہ تمہارا گھر ہے، جبکہ چاچی لیے دیے رہی تھی۔ چاچا کے 2 بچے تھے، بیٹا بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا، بیٹی ارملا میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی۔ اس کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے کملا کی گھبراہٹ کچھ کم ہو گئی تھی۔ چاچا نے کملا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پڑھائیں گے، مگر کچھ دن بعد وہ اپنے وعدہ بھول گئے اور چاچی نے اسے گھر کے کام پر لگا دیا۔ سارا دن وہ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ رشنا دیدی نے چاچا کے گھر چھوڑنے کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ وہ اکثر رات میں سوچتی کہ اگر چاکری کرنا اس کا مقدر ٹھہرا تھا تو بھائی کا گھر کیا برا تھا، یہاں پر بھی تو وہ یہی کام کر رہی تھی۔ ایک دن ارملا کی فرمائش پر کملا نے اس کے لیے کافی بنائی اور اسے دینے اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ ارملا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کافی کا سپ لیتے ہوئے گویا ہوئی، تم نے بہت زبردست کافی بنائی ہے۔ کافی کیا، تم ہر طرح کے کھانے اچھے بنا لیتی ہو؟ تم اتنے اچھے کھانے پکاتی رہیں تو میری سمارٹنس تباہ ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سے میں نے وزن کنٹرول کیا تھا۔ ارملا کے منہ سے اپنی تعریف سن کر کملا شرما سی گئی۔ ایک بات بتاؤ کملا، اتنے اچھے کھانے بنانا تم نے کس سے سیکھے ہیں؟ ارملا نے اسے خوش کرنے کی غرض سے پوچھا۔ ماں تو میری بچپن میں چلی گئی تھی، بابی سے پوچھ کر میں کھانے بناتی تھی، مگر انہوں نے کبھی میرے بنائے کھانوں کی تعریف نہیں کی۔ کملا نے اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ جیلس ہوتی ہوگی وہ تم سے، کبھی انہوں نے تمہاری تعریف نہیں کی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ تم میری ممی سے اچھی کوکنگ کرتی ہو، کاش تم تائی کے گھر کی بجائے اس گھر میں پیدا ہوتی۔ کملا کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ بکھر گئے، دل میں وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ ارملا اسے کمتر نہیں سمجھتی ہیں۔ کملا کدھر رہ گئی ہو؟ کام کے بہانے جانے کدھر غائب ہو جاتی ہو؟ رکنا رائے بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کملا کو ارملا کے برابر بیٹھے دیکھ کر وہ تپ کر رہ گئی۔ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ کھانا جو تم نے چولہے پر چڑھایا تھا جل گیا ہے، میں نے چولہا آف کر دیا ہے، تم جا کر دیکھو۔ کملا ہڑبڑا کر اٹھی اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا خاصا سالن جلا کر راکھ کر دیا۔ ارملا، کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ اس لڑکے کو منہ نہیں لگاؤ، اس کے اور اپنے بیچ فرق رکھو، مگر تم ہو کہ اسے برابری کا درجہ دینے میں لگی رہتی ہو۔ کملا کے کمرے سے باہر نکلتے ہی سپنا رائے بیٹی کو سمجھانے لگی۔ ممی، اگر میں اسے خوش کرنے کے لیے اس سے 2-4 باتیں کر لیتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ تو بھگوان کا شکر کریں کہ آپ کو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے۔ ارملا نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، میری اچھی ممی، آپ ذرا سی باتوں پر غصہ نہ کیا کریں۔ یہ بتائیں ٹیلر کب میرا سوٹ دے رہا ہے؟ اس نے ماں کے خراب موڈ کو دیکھتے ہوئے یہ بات بنائی۔ فنکشن سے 1 روز پہلے دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے جواب دیا اور بیٹی سے مزید گفتگو کرنے لگی۔ ارملا میڈیکل کے فائنل ایگزامز میں پاس ہو گئی تھی، اس خوشی میں گھر میں دعوت رکھی گئی تھی۔ اس دن گھر میں صبح سے اتنا کام تھا کہ کملا بکھلا گئی۔ مغرب کے بعد سے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ چاچی نے کملا کو بھی نیا سوٹ سلوا کر دیا تھا۔ یہ خاتون جو ارملا کی سہیلی کی ماں تھی، کملا کے بارے میں ارملا سے پوچھنے لگی۔ ارملا، تمہاری کھانا پکانے والی ماسی کہاں گئی؟ کیا اس کی جگہ تم نے اسے رکھا ہے؟ انہوں نے کملا کی طرف اشارہ کیا۔ بوا، ممی سے روٹ کر اپنے گاؤں چلی گئی ہیں، پاپا نے ان کی جگہ کملا کو رکھ لیا ہے۔ کملا جو کچھ فاصلے پر کھڑی ٹیبل پر برتن رکھ رہی تھی، یہ سن کر ایک دم اداس ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کیا وہ چاچا کے گھر نوکرانی بننے کے لیے آئی ہے، وہ بھی مفت کی۔ وہ کمرے سے نکلی اور گھر کے ایک تاریک گوشے میں جا کر اپنے امڑتے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے اپنے بھی کچھ سپنے تھے جو یہاں رہ کر پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ موقع ملتے ہی یہاں سے نکل جائے گی،
مگر یہاں سے کہاں جائے یہ فیصلہ وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ سوچتے ہوئے اس کا دماغ اپنی بچپن کی سہیلی اور دور کی رشتہ دار سریکا کی طرف چلا گیا۔ وہ بمبئی میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی اور کسی فیکٹری میں نوکری کرتی تھی۔ کملا نے سوچ لیا تھا کہ وہ سریکا کو چٹھی لکھ کر اس سے درخواست کرے گی کہ وہ اسے اپنے پاس بلا لے، وہ نوکری کر کے اپنا خرچہ اٹھا لے گی۔ اگلے دن کملا نے سریکا کو چٹھی لکھ کر روانہ کر دی۔ چٹھی روانہ کرنے کے 10 دن بعد ہی کملا کو سریکا کا جواب موصول ہو گیا۔ اس نے کملا کو مثبت جواب دیا تھا۔ چاچا، میں شوبھا موسیٰ کے پاس ممبئی جا رہی ہوں۔ میں نے دیدی کو بھی بتا دیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کملا نے چاچا کو بتایا تو ان کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ سگے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے یہ دور پرے کے رشتہ داروں کے پاس جاؤ گی؟ یہاں تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کمی تو آپ رہنے دیں، یہاں میری کوئی عزت نہیں، وہاں میں نوکری کروں گی تو 4 لوگوں میں میری عزت بھی ہوگی۔ تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، خود ہی الٹے قدموں واپس آؤ گی۔ بڑے کمانڈ سے بھائی کا گھر چھوڑا تھا، دیکھ لیا نا رشنا کا رویہ، اب اور خوار ہونے جا رہی ہو۔ وہ بڑبڑائے مگر اب کملا کو ان کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد بمبئی جا کر نوکری کرنا چاہتی تھی، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اس کا خواب تھا۔ کملا کو ممبئی آتے ہی ساریکا کے توسط سے ایک فیکٹری میں جاب مل گئی تھی۔ وہ اپنی جاب سے مطمئن تھی، اس کے لیے تو یہی بہت تھا کہ وہ خود کما رہی ہے۔ جس فیکٹری میں اسے ملازمت ملی تھی، سنیل اسی فیکٹری میں انچارج تھا۔ ایک دن بخار کی کیفیت میں کملا فیکٹری چلی آئی۔ دوپہر کے وقت بخار بڑھنے سے اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ سنیل فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کروانے کے بعد گھر ڈراپ کرنے سے پہلے اس نے کملا کو میڈیکل سٹور سے دوائیں خرید کر دیں اور ساتھ ہی تاکید کی کہ جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ گھر پر آرام کرے۔ سنیل نے یہ ہدایت اتنے محبت بھرے انداز میں کی تھی کہ تشکر کے احساس سے کملا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اگلے دن وہ صبح دیر سے اٹھنے کے بعد ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ سنیل کی کال آ گئی۔ ہیلو، اس نے یس کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ سنیل نے پوچھا۔ اب تو پہلے سے بہتر ہوں، مگر ابھی 1-2 روز تک فیکٹری نہیں آ سکوں گی، سر چکرا رہا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، آرام کریں گی تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بائے۔ تسلی دے کر اس نے کال منقطع کر دی۔ کملا موبائل ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی کہ سنیل سر کتنے اچھے ہیں، کتنی اپنائیت سے طبیعت پوچھ رہے ہیں، اور وہ جن پر کملا نے محبتیں نچھاور کی تھی، انہوں نے کبھی پلٹ کر اسے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، خوش بھی ہے یا نہیں۔ 2 دن کی رخصت کے بعد کملا جب فیکٹری پہنچی تو وہ سنیل کی خاص نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک دل میں اس نے خود کو ملامت کی کہ وہ سنیل کے متعلق ایسا کیوں سوچ رہی ہے۔ کوشش کے باوجود کملا اپنے دل کو سنیل کی محبت میں گرفتار ہونے سے باز نہیں رکھ پائی۔ اس دن کے بعد وہ اکثر سنیل کو دیکھتی تو خوش کن تصورات میں کھو جاتی۔ ایک رات کملا جاگتی آنکھوں سے سنیل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ساریکا نے اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ گھنٹے بھر سے کیا سوچ رہی ہے۔ جواب میں کملا نے اسے اپنے دل کا حال بتا ڈالا۔ وہ حقیقت جان کر بھی ساختہ ہنسنے لگی۔ کملا روحاں سی ہو گئی۔ اڑا لو میرا مذاق، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ ارے تم تو برا مان گئی۔ ہنسی تو مجھے اس بات پر آ رہی تھی کہ تم جیسی اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی کو بھی عشق ہو گیا، اور وہ بھی ایسے شخص سے جس کے پیچھے فیکٹری کی کئی لڑکیاں دیوانی ہیں۔ سریکا، مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے سنیل کو مجھ سے محبت ہو جائے، کملا نے معصومیت سے پوچھا۔ ایسی کوئی ترکیب آتی تو میں خود نہ آزما لیتی، فی الحال تو تمہیں تھوڑا ماڈرن لک اپنا لینا چاہیے۔ کل میرے ساتھ پارلر چلنا۔ ہاں، ایک بات کی تو میں گارنٹی دوں گی کہ سر سنیل تمہارے عشق میں گرفتار ہوں یا نہ ہوں، مگر کوئی نہ کوئی ضرور تم پر مر مٹے گا۔ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگی تھی۔ وہ ایک گرم اور حبس زدہ دن تھا۔ اوور ٹائم کرنے کے بعد کملا رات کے 10 بجے فیکٹری سے نکلی۔
تو اس کے ساتھ ہی لڑکیاں ایک ایک کر کے بس میں سوار ہو گئی۔ کملا کو سٹاپ پر کھڑے 20 منٹ سے زائد ہو چکے تھے اور اب تک اس کے روٹ کی بس نہیں آئی تھی۔ گرمی اور بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اچانک سنیل کی بائک اس کے پاس آ کر رکی۔ آپ ابھی تک یہاں کھڑی ہیں؟ سنیل نے حیرت سے دریافت کیا۔ جی سر، ابھی تک میری بس نہیں آئی۔ اوہ، تو آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سنیل نے فوراً آفر کی۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ آپ کب تک یہاں کھڑی رہیں گی؟ یہاں اتنی گرمی ہو رہی ہے، اوپر سے آپ کی بس آنے کا کوئی امکان نہیں، آپ ضد نہ کریں، آ جائیں۔ آپ کو یوں اکیلے کھڑا دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگ رہا، سنیل نے کہا۔ وہ مزید کوئی انکار کیے بغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دل میں وہ بہت خوش تھی کہ سر سنیل کو اس کا کتنا خیال ہے۔ سنیل بھی خود پر حیران تھا۔ آج سے پہلے اس نے فیکٹری کے کسی لڑکی کے لیے ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جیسے وہ کملا کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اسے گھر ڈراپ کرنے کے بعد سنیل رات میں اس کے متعلق سوچتا رہا۔ کملا غیر معمولی حسن کی حامل لڑکی تھی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ اور سریلی آواز نے سنیل کو اپنے سحر میں جگڑ لیا تھا۔ پونم ٹرے اٹھائے کامنی آنٹی کے گھر پہنچی تو گیٹ کے لاش نے کھولا۔ پونم کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھتے ہی وہ بولا، تم بالکل صحیح وقت پر آئی ہو، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ممی اور باقی گھر والے ماما کے گھر گئے ہیں۔ ممی نے کریلے بنائے تھے، شکر ہے تم کچھ لے کر آئی، ورنہ میں باہر جا کر کھانے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا ہوا میں صحیح سمے پر آ گئی، تمہارے پیسے بچ گئے، مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ پونم نے پیار بھری نگاہیں کی لاش پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پونم کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ سین میں بچھی چارپائی پر جا بیٹھی۔ ٹرے بھی اس نے وہیں رکھ دی تھی۔ اب تم گھر جاؤ، پڑوس سے کوئی آ گیا تو خواہ مخواہ باتیں بنیں گی۔ بننے دو باتیں، اچھا ہے اس طرح ہم دونوں ایک تو ہو جائیں گے، وہ کھنکتی ہنس دی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے بھائی مجھے پسند نہیں کرتے۔ ان کی نظروں میں نکما آدمی ہوں جو چند مہینے نوکری کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر تمہاری انگیجمنٹ بھی ہو چکی ہے، ایسے میں تمہاری سگائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی ہوں؟ پونم نے ایک ادا سے پوچھا۔ اچھا کیا، بہت اچھی لگتی ہو، مگر تم یہ حقیقت قبول کر لو کہ تم سنیل کی منگیتر ہو۔ میں اس انگیجمنٹ کو نہیں مانتی۔ 13 برس کی تھی میں جب سنیل سے میری انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ وہ میرے گھر والوں کی پسند ہے، میری نہیں۔ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اگر سنیل سے میری انگیجمنٹ ختم ہو گئی تو تمہیں مجھے قبول کرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تم جیسی سندر لڑکی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ پونم کو اس نے ایسا جواب دیا تھا کہ خوشی کے سارے رنگ پونم کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ایک کیا 10 پوچھو، پونم نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ کیلاش کچھ کہتا، اسے موبائل کی بیل سنائی دی۔ وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ لوٹا اور پونم سے مخاطب ہوا۔ پونم، اب تم گھر جاؤ، میرے دوست آ رہے ہیں۔ تمہارے دوستوں کو بھی ابھی آنا تھا، کتنے دن بعد تم سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ پونم نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہوں میں، پھر ملیں گے، اس نے محبت بھری نظریں کیلاش پر ڈالتے ہوئے کہا اور گیٹ سے نکل گئی۔ فیکٹری کا راؤنڈ لگاتے ہوئے سنیل کی نظر کملا پر پڑی تو وہ ساکت رہ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی نظریں کملا کے وجود سے ہٹانے میں کامیاب ہوا۔ کام کے دوران بھی اس کا دل بار بار کملا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیوں کو یوں نہ دیکھا تھا، نہ ان سے کام کے علاوہ گفتگو کرنے کی خواہش ہوئی تھی۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کملا کو بلوا لیا۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کملا نے دروازہ کھول کر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سنیل نے مسکرا کر پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، سنیل نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم بہت دل لگا کر کام کرتی ہو۔ کملا حیران سے سنیل کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ تمہارے پتا جی کیا کام کرتے ہیں؟
कमला सुनील के सवाल का जवाब देने लगी। अपनी ज़ात में सुनील की दिलचस्पी देखकर वो अंदर से बहुत खुश थी। सुनील का बेतकल्फी से मुखातिब करना उसे बेहद अच्छा लग रहा था। एक हफ्ते बाद सुनील ने कमला से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, कहिए। आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? क्या ये मुमकिन है कि फैक्ट्री से छुट्टी के बाद हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर करें? बाहर की खुली फिजा में बैठकर मैं तुमसे कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ जो यहाँ करना मुमकिन नहीं है। बेहतर सर, मुझे आपके साथ जाने पर कोई एतराज़ नहीं। कमला का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा था। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि सर सुनील फैक्ट्री के दूसरे लड़कों की तरह उससे मुतासिर हो चुके हैं। वो सुनील के साथ रेस्टोरेंट के ऐसे कैबिन में दाखिल हुई जहां अक्सर प्रेमी जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार करते पाए जाते हैं। खाने के दौरान सुनील ने कमला को बताया कि वो उसकी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया है और उससे शादी करना चाहता है। साथ ही उसने पूनम से अपनी बात तय होने के बारे में बताते हुए कहा कि इस रिश्ते के ख़त्म होने से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं जिसे उसे हैंडल करना है। सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। भला मेरा आपका क्या जोड़, मैं तो आपसे कमतर हूँ। खुद को इतना हकीर मत समझो कमला। भगवान ने किसी को बड़ा छोटा पैदा नहीं किया। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, मगर आपकी माता जी के लिए मुझको कबूल करना खासा मुश्किल होगा। आपकी बात बहन की ससुराल में तय न होती तब भी आपकी माता जी मुझे कबूल नहीं करती। वो साफ गोई से बोली, तुम चिंता ना करो, माँ को मनाना मेरा काम है। ये इतना आसान नहीं। आपकी बहन का घर उजड़ सकता है। कमला ने खदशा जाहिर किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। उसका पति समझदार है। नंदिनी के लिए ना सही, बच्चों की खातिर वो ऐसा नहीं करेगा। और हाँ, ये तुम बार बार मुझे सर कहकर क्यों मुखातिब कर रही हो? ये फैक्ट्री तो नहीं। वो तो ठीक है, मगर मैं आपको क्या कहूँ? वो मुस्कुराई। तुम मुझे मेरे नाम से मुखातिब करो। ये तो और मुश्किल है। हमारे खानदान में लड़कियां अपने होने वाले पति का नाम नहीं लेती। कमला ने शोख लहजे में कहा। उसके गालों की सुर्खी मजीद गहरी हो गई थी। ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले तो एतराज नहीं करेंगे इस रिश्ते पर? सुनील के पूछने पर उसने तंजिया लहजे में कहा, उनसे कौन पूछेगा? आपकी माता जी राजी हो जाए तो मैं दीदी को बताऊंगी, मगर एक मसला है। कौन सा मसला? सुनील एकदम मुतहैयर हो गया। दीदी के हालात कुछ खराब है। उन्होंने मुझसे 15,000 रुपए मांगे थे। आपको पता है मेरी तनख्वाह का। जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ उन्हें हर महीने खर्चा देने के बाद मेरे पास बचता क्या है? दीदी ये समझती हैं कि मैं यहाँ ऐश कर रही हूँ। कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें रकम दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा करके आपकी रकम लौटा दूँ। वो ममनूयत भरे लहजे में बोली। रचना दीदी के मुसलसल तकाजे से परेशान कमला का मसला बड़ी आसानी से हल हो गया था। इस बात की उसे कभी उम्मीद थी कि दीदी और जीजा जी इस रिश्ते को उसकी खुशबख्ती तस्वर करते हुए हरगिज़ इनकार नहीं करेंगे। सुनील की जानिब से रकम मिल जाने का आसरा होने के बाद कमला खासी मुतमईन हो गई थी। सुनील की कमला में दिलचस्पी ने आलोकनाथ को मायूसी से दुचार कर दिया था। आलोकनाथ कमला की तरह कारीगर था। पहले दिन से कमला की दोस्ती आलोकनाथ से हो गई थी। काम के दौरान इन दोनों का हंसी मजाक चलता रहता था। वो कई बार कमला से ज़ाहिर मोहब्बत कर चुका था और कमला की तरफ से मुस्बत जवाब का मुंतज़िर था। अचानक सुनील ने कमला में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। आलोकनाथ के लिए ये अचंभे की बात थी। सुनील ने इससे पहले कभी फैक्ट्री की किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी। कमला से उसकी दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं रही थी। वो हर रोज़ फैक्ट्री में कमला को अपने रूम में बिठाए जाने क्या बातें करता रहता था और अक्सर छुट्टी में वो दोनों इकट्ठे कहीं घूमने निकल जाते थे। इन दोनों की उनसीयत को देखकर आलोक के दिल में रुकावत का जज्बा जन्म लेने लगा था। ये जानते हुए भी कि कमला सुनील से इश्क की पींगे बढ़ा रही है, आलोक ने एक दिन हिम्मत करके कमला से अपनी दिल की बात कह डाली। कमला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
کملا نے اس کی بات میں غور سنی اور اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ کملا کے منہ سے فوراً نکلا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ میرے دل میں تمہارے لیے جو تھا میں نے کہہ ڈالا۔ دیکھو الو، میں تمہیں اپنا اچھا دوست سمجھتی ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تمہیں بہت خوشیاں دوں گا، تم اپنی تمام محرومیوں کو بھول جاؤ گی۔ کملا ایک دم ہنس پڑی۔ تم مجھے خوشیاں دو گے؟ تمہاری اوقات اتنی کہاں؟ مجھ سے شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ جانتا ہوں تم سنیل کو پسند کرتی ہو۔ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ دیکھ لینا وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ الوک کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ یہ تمہاری سوچ ہے۔ سنیل سر مجھ سے سگائی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ وہ مجھ سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے سگائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں جا رہی ہوں، آئندہ مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کرنا، ورنہ سر سے کہہ کر تمہیں فیکٹری سے باہر کروا دوں گی۔ کملا تنتناتی ہوئی اٹھی اور ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ کملا سے گفتگو کے بعد الوک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سنیل کے ہوتے ہوئے وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرے گی، بلکہ اگر اس نے کملا کے پیچھے پڑنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ وہ نوکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے باوجود وہ اس معاملے میں ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کملا کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرنا پڑے۔ ایک شام سنیل کملا کو اس کے اصرار پر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ماں کو کملا کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شانتی دیوی سے سنیل نے کملا کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ اس کی فیکٹری میں کام کرتی ہیں۔ شانتی دیوی نے ماں ہونے کے ناطے کملا کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ جیسے ہی کملا گھر سے رخصت ہوئی، اپنے اندر کے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے سنیل سے پوچھ لیا، سنیل یہ لڑکی تمہاری فیکٹری میں کاریگر ہے؟ اس کی تم سے دوستی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر اس لڑکی میں ہے کیا جو؟ مجھے کملا پسند ہے اور میں شادی اسی سے کروں گا۔ ماں کی بات کاٹتے ہوئے سنیل نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا کہا تم نے؟ تم کملا سے شادی کرو گے؟ وہ لڑکی ہمارے برابر کی نہیں ہے، تعلیم میں بھی کم ہے، اور اگر تمہیں پونم سے شادی نہیں کرنی تھی تو کم از کم ایسی لڑکی پسند کرتے جو حیثیت اور تعلیم میں اس سے اعلیٰ ہوتی۔ مجھے تو کملا بالکل پسند نہیں آئی۔ میں کملا کو زبان دے چکا ہوں۔ رہی بات پونم کی تو میری منگنی ختم کرنے سے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ خوبصورت اور کم عمر ہے، اسے بہت سے رشتے مل جائیں گے۔ اگر آپ سریتا آنٹی سے خوفزدہ ہیں تو چنتا نہ کریں، وہ چاند میں لڑ جھگڑ کر خاموش بیٹھ جائیں گی۔ یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ ماں، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ سنیل بہانہ بناتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اگلے روز پھر شانتی دیوی نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ سنیل، پونم بہت اچھی لڑکی ہے، تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی خدمت کرے گی۔ سگڑ لڑکی ہے، گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لے گی۔ تم شادی کے لیے ہاں کر دو، اسی میں ہمارے پریوار کی بھلائی ہے۔ شانتی دیوی نے سنیل کو کال کرنے کی کوشش کی۔ سنیل خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا اور وہ اس کی خاموشی کو رضا سمجھ رہی تھی، جبکہ سنیل پونم سے شادی کے لیے 1% بھی راضی نہیں تھا۔ یہ وجہ تھا کہ پونم ایک بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن سنیل کو وہ کملا کماری سے زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ پونم کی سنیل کی ذات میں عدم دلچسپی نے سنیل کو پونم سے دور کر دیا تھا۔ کملا کے آنے کے بعد سنیل کی زندگی میں پونم کی کوئی جگہ نہیں رہی تھی، اسی لیے اب وہ اس رشتے سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ سنیل کی اکلوتی بہن نندنی کی جب شادی ہوئی تھی تبھی یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کی شادی پونم سے ہوگی۔ اس وقت سنیل اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا اور اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ تعلیم مکمل کرتے ہی اسے ایک اچھی فیکٹری میں جاب مل گئی۔ جاب ملنے کے بعد سے سریتا آنٹی اور سنیل کی بہنوئی وکرم کا اصرار بڑھنے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سنیل اور پونم کی شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ اگر سنیل کملا کے عشق میں گرفتار نہ ہوا ہوتا
تو ممکن تھا کہ وہ پونم سے شادی کر لیتا، مگر اب اس کا قطعی فیصلہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کملا سے ہی شادی کرے گا، اور ماں کو اس نے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ شانتی دیوی کو آنے والے طوفان کا خوف تھا۔ یہ طوفان ان کی بیٹی کا گھر اجاڑ سکتا تھا۔ وہ اپنے پریوار کی بھلائی چاہتی تھی، تبھی سنیل کو سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ شانتی دیوی سنیل کو پونم سے شادی پر ہر ممکن طور پر راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سنیل بالکل بھی اس پر تیار نہ تھا۔ بالآخر شانتی دیوی سسک پڑی اور بولی، میں ہرگز اپنی بیٹی کے گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتی، اور میں کسی کا دل اجڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کملا سے جو وعدے کیے ہیں کیا انہیں فراموش کر دوں؟ سنیل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہوش کرو سنیل، کیسی باتیں کرتے ہو؟ دل پھر سے جڑ جاتے ہیں، مگر اجڑے گھروں کا دوبارہ بسنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھی ماں، ایک دل ٹوٹے تو جڑ جاتا ہے، مگر دو دل ایک ساتھ ٹوٹے تو نہیں جڑتے۔ اس معاملے میں ہمارے ہارٹ سرجن نکمے ہیں۔ سنیل نے ماں کی بات مذاق میں ٹالنا چاہی، مگر ماں جی کا ذہن بڑا استقامت پسند تھا۔ سنیل، عقل سے سوچو، خون کے رشتوں پر کسی اور کو ترجیح نہیں دی جاتی، کملا کو بھی نہیں۔ وہ بددستور شوخ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ سنیل، ایسی لڑکیاں صرف چند دن کی چاندنی ہوتی ہیں۔ ان کو کملا کی سنیل سے بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ وہ ایسی دوستی پسند نہیں کرتی تھی۔ ماں، میں جانتا ہوں یہ رائے آپ کی منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس وقت آپ کو کملا کے لیے راضی کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ نے اپنے حواسوں پر پونم کو طاری کر لیا ہے۔ خشک لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہی سنیل اٹھا اور گھر سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ کمرے سے نکل کر سین میں لگی آئینے کے سامنے کھڑا کنگا کر رہا تھا کہ شانتی دیوی اس کے پیچھے ادھر چلی آئی۔ سنیل، تم اچھی طرح سے سوچ لو، تمہاری اچھی نوکری دیکھ کر کملا تم پر فدا ہو رہی ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ فیکٹری میں سلائی ہی تو کرتی ہے۔ میٹرک تک تو وہ پاس نہیں کر سکی، کم از کم پونم انٹر پاس تو ہے۔ تم ایک بار پونم کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اچھا، میں سوچوں گا، وہ انہیں ٹالنے کے لیے بولا اور قدم بیرونی گیٹ کی جانب بڑھا دیے۔ سنیل، آپ کب اپنی ماں جی کو بھیج رہے ہیں؟ ریسٹورنٹ میں چائے پیتے ہوئے کملا نے پوچھا۔ تم ماں جی کو کہاں بھیجنے کا پوچھ رہی ہو؟ معصومیت بھرے لہجے میں اس نے پوچھا۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ بہت سیدھے بنتے ہیں۔ کس بات کا پتہ نہیں؟ وہ اسے تنگ کر کے محفوظ ہو رہا تھا۔ یہی کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ سنیل نے جملہ مکمل کیا۔ وہ غصے سے پھٹنے کے قریب تھی۔ سنیل، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، یہی پوچھ رہی ہو نا تم؟ سنیل نے جیسے ہی دوبارہ جملہ مکمل کیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، میں اب آپ کے ساتھ مزید نہیں بیٹھ سکتی، آپ فضول باتیں کر رہے ہیں۔ ہاؤ سویٹ، تم چڑ گئی نا؟ سنیل نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا تو وہ خجل سی ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سنیل اسے ماں جی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی۔ شانتی دیوی اپنے بستر پر پائیدان کھولے بیٹھی تھی۔ پاس ہی ان کی بچپن کی سہیلی اور نندنی کی ساس سریتا بیٹھی پان چبانے میں مصروف تھی۔ سارا دن میں اکیلی کام کر کے تھک جاتی ہوں، اب تو کمر میں درد رہنے لگا ہے۔ شانتی دیوی نے چھالیاں منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ظاہر ہے اس عمر میں ضرورت سے زیادہ کام کرو گی تو یہی ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب سنیل کی شادی کر ڈالو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں پونم کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہوں۔ گھر میں بہو آ جائے گی تو تمہیں ہی آرام ملے گا۔ سریتا چندر کا مشورہ سن کر شانتی دیوی سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ میں تو کئی بار سنیل کو شادی کے لیے کہہ چکی ہوں، مگر وہ تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ کیوں؟ کیا اس نے تمام زندگی کنوارا رہنے کی قسم کھائی ہے؟ سریتا چندر طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، میرے کہنے پر اس نے شادی سے صاف منع کر دیا ہے۔ کہیں سنیل کسی اور لڑکی کے چکر میں تو نہیں پھنس گیا؟ سریتا کے ذہن میں فوراً ایک نئے اندیشے نے جنم لیا۔ وہ اپنے ہونے والے داماد کی خوبصورتی سے بخوبی آگاہ تھی۔ سنیل کی عمر 28 کے قریب تھی۔ وہ صحت مند اور وجی نوجوان تھا۔ سریتا چندر کا گھر پچھلی گلی میں تھا، اس ناطے وہ محلے کی کئی ایسی لڑکیوں سے واقف تھی
جو سنیل کو دیکھ کر آہیں بھرتی تھی۔ سریتا چندر کو یقین تھا کہ سنیل لاکھ شریف سے ہی کوئی نہ کوئی لڑکی تو اسے اپنے جال میں پھانس سکتی تھی۔ شانتی دیوی کے جواب پر وہ غصے میں کہنے لگی، کچھ بھی ہو تم سنیل کو شادی کے لیے تیار کرو، اگر اس معاملے میں دیر کی تو میں نندنی کو سیدھا میکے روانہ کر دوں گی۔ شانتی دیوی اپنی سہیلی کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے مزاج سے آگاہ تھی، وہ اپنی بات کو منوانے والی عورت تھی۔ تم کس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہو؟ سنیل اگر شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جس لڑکے سے شادی کا کہہ رہا ہے میں نے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اگر وہ خود سے اس سے بیاہ رچا بیٹھے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ ڈالا۔ تم سنیل کو بتا دینا کہ اگلے مہینے تم تاریخ لینے آ رہی ہو۔ سریتا چندر فوراً ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس رات سنیل فیکٹری سے لوٹا تو انہوں نے آتے ہی اسے سریتا چندر کے گھر آنے کے بارے میں بتا ڈالا۔ دھمکی دے کر گئی ہے کہ نندنی کو گھر روانہ کر دے گی۔ تمہارے کہنے پر میں نے بڑی ہمت کر کے بتا ڈالا تھا کہ تم پونم سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھ لو اس کا نتیجہ۔ میری مانو تو پھر پونم سے شادی۔ ماں مجھے آپ بھاشن نہیں سننا، مجھے شادی ایک بار کرنی ہے، بار بار نہیں۔ جو میں آپ کی جذباتی باتوں میں آ جاؤں آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ سنیل نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شانتی دیوی جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی سنیل کے تیور دیکھ کر چپ ہو گئی۔ سنیل گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو اسے نندنی کے دونوں بچے سین میں کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے باری باری بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کیا، پھر جلدی سے ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شانتی دیوی کے قدموں کو چھوتے ہوئے اس نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ ماں جو ہمیشہ نندنی کے میکے آنے پر پھولے نہیں سما رہی ہوتی تھی، آج ان کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ ماں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فکر مندی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ شانتی دیوی نے خاموشی سے سر اسمات میں ہلا دیا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ماں بتاؤ تو سب ٹھیک تو ہے نا؟ سنیل نے جیسے ہی ان کا ہاتھ تھاما ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا، اب کیوں رو رہی ہیں؟ سنیل نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تو نے پونم سے شادی سے انکار کیا، اس کا انجام دیکھ لے۔ سریتا نے نندنی کو یہاں بھیج دیا ہے، ساتھ ہی کہلوایا ہے کہ پونم کی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے تو نندنی کی بھی ان کے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ کتنی بار میں نے تجھ سے کہا تھا کہ شادی کی تاریخ لینے چلتے ہیں مگر تو نہیں مانا۔ شانتی دیوی زار و قطار رونے لگی۔ آنٹی جی اور وکرم ایسی گری ہوئی حرکت کریں گے میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وکرم کو کچھ تو نندنی اور بچوں کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ ماں کے کہنے پر بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ تم نے کون سا اس کی بہن کے ساتھ اچھا کیا ہے؟ 5 سال سے وہ تمہارے نام پر بیٹھی تھی، اب اس سے کون بیاہ کرے گا؟ نمستے بھیا، اسی وقت نندنی نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ سنیل نے ہمیشہ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھے تھے، آج پہلی بار اس کا غمگین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بیچ دیا ہو۔ خون کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ وہ ندامت کے احساس سے گر گیا۔ اسی وقت دماغ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنی بہن کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ اسی رات سنیل نے پونم کے لیے ہاں کر دی۔ وہ رات سنیل کے لیے تاریک اور بھیانک تھی۔ وہ سخت ڈپریشن کے عالم میں سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اگلے ہی دن شانتی دیوی نے سریتا کے گھر جا کر شادی کے لیے ہاں کرتے ہوئے آنے والے مہینے میں اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ سنیل نے فیکٹری سے 3 دن کی چھٹی لے لی تھی۔ اس نے اپنا سیل فون آف کر دیا تھا۔ وہ کملا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اسے بتانا ضروری تھا کہ وہ کیسے بہن کی وجہ سے بے بس ہو گیا ہے۔ 3 روز بعد فیکٹری پہنچتے ہی اس نے تمام سٹاف میں اپنی شادی کی تاریخ طے ہونے کی مٹھائی تقسیم کی۔ اس خبر نے کملا کو بے حد اداس کر دیا تھا۔ سنیل بھی افسردہ تھا۔ تمام سٹاف اسے مبارکباد دے رہا تھا اور وہ بجھے دل سے چہرے پر فرضی مسکراہٹ سجائے اسے قبول کر رہا تھا۔ شام 6 بجے جب تمام سٹاف کے لوگ رخصت ہو گئے
تو سنیل خاموشی سے کملا کے پاس آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کملا نے اسے دیکھا مگر انجان بنی رہی۔ وہ بے حد خفا لگ رہی تھی۔ کملا، میں یہ شادی صرف نندنی کی وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ اس کا گھر بسر ہے۔ میں اپنی بہن کا گھر اجڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ نندنی کی شوہر اور ساس نے میری شادی سے انکار پر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تم خود سوچو میں نے کتنی مجبوری میں ہاں کی ہوگی۔ کملا، آئی ایم ویری سوری، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ کملا کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ غصے میں بولی، کتنی آسانی سے آپ نے سوری کہہ کر مجھ سے جان چھڑا لی۔ پوری فیکٹری کے لوگوں سے آپ کی میری ذات میں دلچسپی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تمام لڑکیاں مجھے آپ کا نام لے کر چھیڑتی ہیں۔ آپ نے کسی اور سے شادی کا اعلان کر کے میرا تماشا بنا دیا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھ سے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بہنوئی کو اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت ہے۔ وہ بہن کی خاطر اپنا گھر نہیں اجاڑے گا۔ کملا، افسوس، سب کچھ میری توقع کے برعکس ہو گیا۔ میری بھگوان سے پرارتھنا ہے کہ تمہیں اچھا جیون ساتھی ملے جس کے ساتھ تم سکھی رہو۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تم سے اچھی لڑکی مجھے نہیں ملے گی۔ میں چلتا ہوں، تم چاہو تو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ کملا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سنیل دل پر بوجھ لیے فیکٹری سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ فیکٹری میں بیٹھی کملا اس کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سنیل نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی دوسری جگہ ملازمت حاصل کر کے اس ملازمت کو چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اب کملا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اگلے دن وہ فیکٹری سے گھر پہنچا تو نندنی کو گھر میں موجود پایا۔ ماں کو نمسکار کہتے ہوئے سنیل نے ان کے قدموں کو چھوا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بھیا مجھ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ نندنی نے فوراً ماں سے پوچھا۔ تھکا ہارا لوٹا ہے، دیکھ تو چہرے سے کیسا بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے۔ تو چنتا مت کر، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں۔ شانتی دیوی نے دوپٹہ ایک طرف رکھا جس پر وہ بیل ٹانگنے میں مصروف تھی اور فوراً سنیل کے کمرے میں پہنچی۔ بیڈ پر لیٹا وہ چھت کو گور رہا تھا۔ سنیل، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سورج سے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ کہیں وہ چڑیل تمہیں پھر سے تو نہیں ورغلا رہی؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تو سنیل چڑ سا گیا۔ ماں، آپ کی سوچ اب بھی کملا کے گرد گھوم رہی ہے۔ میں نے جب آپ سے وعدہ کر لیا پھر کملا کا ذکر، میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ سنیل کی آنکھوں میں چھائی ویرانی اور اداسی کو دیکھتے ہوئے شانتی دیوی ایک دم نرم پڑ گئی۔ کیا ہوا تیری طبیعت کو؟ ماں، آج میں فیکٹری کے پچھلے گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا، تب سے طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ ذہن میں برے خیالات آ رہے ہیں۔ ہائے بھگوان! سنیل، تمہیں چور راستے سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرور کسی نے جادو ٹونا کیا ہوگا۔ ضرور یہ منحوس کملا کی حرکت ہوگی۔ اسے پتا ہوگا کہ تم اسی راستے سے فیکٹری میں داخل ہوتے ہو۔ ماں، آپ وہم کر رہی ہیں۔ کملا تو خود اسی راستے سے فیکٹری میں آتی ہے اور مجھ سے پہلے آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سنیل کو ایک دم یاد آیا کہ آج کملا لیٹ آئی تھی، پھر بھی وہ ماں کی بات کو خاطر میں نہیں لایا، کیونکہ اس کا ان باتوں پر کبھی اعتقاد نہیں رہا تھا۔ ان باتوں کو تو ہم پرستی سمجھ کر خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ سنیل، چلو اٹھو، میں تمہیں پنڈت جی کے پاس لے چلتی ہوں، وہ جادو کا اتار کر دیں گے۔ ماں، بس بھی کرو، سنیل نے تیزی سے کہا۔ یہ صرف توم پرستی ہے، نری بکواس۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ شانتی دیوی سین میں رکھے تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ سارا قصہ انہوں نے نندنی کو بتا ڈالا۔ یہ منحوس کملا کی حرکت ہے، سیدھے طریقے سے کام نہیں ہوا تو جادو ٹونا کرنے لگ گئی۔ آج تو بہت دیر ہو گئی ہے، کل سویرے میں پہاڑی والے سادھو جی کے پاس جاؤں گی اور ان سے کوئی ایسا تعویذ لاؤں گی جس سے اس کملا کا جادو میرے سنیل پر اثر نہیں کر پائے گا۔ ارے نندنی، اس لڑکی نے جانے سنیل پر کیا کیا تھا کہ یہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب کملا یہی کچھ کرے گی۔ عشق میں ناکامی کا گھاؤ بہت گہرا ہوتا ہے۔ دو کوڑی کی اوقات والی کنیا بہت سندر سپنا دیکھنے چلی تھی۔ ماں، چھوڑ بھی دو اس کا ذکر، میں بھیا کے لیے چائے بناتی ہوں۔
تم جا کر اسے چائے دو اور ایک کپ میرے لیے بھی بنانا۔ سگائی کی تیاریوں نے مجھے نچا کر رکھ دیا ہے، آرام کا وقت نہیں ملتا۔ وہ دوپٹے پر بیل ٹانگتے ہوئے بولی۔ نندنی جو اپنی قمیض پر کشیدہ کاری کرنے میں مصروف تھی، اسے ایک طرف رکھتے ہوئے چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ ان دنوں نندنی اپنے شوہر کی اجازت سے کچھ دنوں کے لیے ماں کے پاس رہنے آئی تھی۔ رات اس کا شوہر وکرم بچوں سے ملنے آیا تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بچوں کے کہنے پر نندنی نے اسے بھی روک لیا۔ وکرم اور نندنی بچوں کے سونے کے بعد کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔